افغانستان خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرے۔ پاکستان کا واضح اور دو ٹوک پیغام، دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ قوم دہشت گردی کے معاملے پر گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے۔ خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کے اداکاروں کو ایسی زبان میں جواب دیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ عوام ریاست و افواج پاکستان سے مل کر بھارتی پراکسیوں کے خلاف بنیاد و مرصوص کی طرح متحد ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنوں کا دورہ، دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، کور کمانڈر پشاور کے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ سی ایم ایچ بنوں میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ بنوں کینٹ آمد پر فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گرد جہنم حاصل۔ باجوڑ میں کارروائی کے دوران 22 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں 13 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کارروائیوں میں پاک فوج کے 12 بہادر جوان وطن پر قربان۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہونا تشویشناک ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے جرأت و بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر و وزیر اعظم کی 35 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ جامع شہادت نوش کرنے والے فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کی بلندی درجات کی دعا۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر لوئر دیر کے علاقے لال قلعہ میدان میں آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 7 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائک عبدالجلیل، نائک گل جان اور لانس نائک عظمت اللہ شامل۔ سپاہی عبدالمالک، محمد امجد، محمد داؤد، فضل قیوم بھی شہید اہلکاروں نے خوارج کے ہاتھوں یرغمال شہریوں کو چھڑانے کی کوشش میں جان کا نذرانہ دیا۔ گھناؤنے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ آئی ایس پی آر۔ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کیے۔ شہداء کے جنازوں میں سول و فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت پی ٹی آئی کا کوئی رہنما شریک نہ ہوا۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بھارتی سپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پیغام۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کا بڑا ریلیف۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر توانائی ویس لغاری نے اعلان کر دیا۔ اگست کے بلوں کی مد میں جمع شدہ رقوم متاثرین کو واپس کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بلوں سے متعلق اہم اجلاس۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی بلوں پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ جن سیلاب متاثرین سے اگست کا بجلی کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی گھروں میں واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کی گفتگو۔
ریاست ہر سال کی ان کی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی. متاثرہ آبادی کو جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے. گڈ گورننس اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قصور ملتان جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ. فیلڈ مارشل کو ریسکیو ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. سید عاصم منیر کا سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور. فیلڈ مارشل کی سیلاب متاثرین سے ملاقات. آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی. متاثرین نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. فیلڈ مارشل نے امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات کی. ملتان میں سیلابی ریلوں کی یہ لغار. ہر طرف تباہی کے آثار. سیلاب سے جلال پور پیروالا کے بعد شیج آباد کا بھی برا حال. حفاظی بند میں شگاف پڑ گئے. 250 فٹ چوڑا ہو گیا. سیلابی پانی تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگا. ٹبی ونز، باڑہ، محرم، ڈورے والا سمیت درجنوں بستیاں ڈوب گئیں. ہزاروں شہری گھر بار چھوڑ کر مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل. سینکڑوں افراد کے سیلابی پانی میں پھنسے ہونے کی اطلاعات. ریسکیو بوٹس کے ذریعے انخلاء کا عمل جاری. لیاقت پور اور منچن آباد میں سیلاب نے ہر شے ملیا میٹ کر دی. گھر بار تباہ، فصلیں ڈوب گئیں. 35 مزاجات میں پانی کے ڈیرے. میلسی، خیرپور، ٹامی والی، کروڑ پکا میں تحت نگاہ پانی کی بھرمار. بستی، مولا بالا اور داد بالا میں سیلاب کی لپیٹ میں. متاثرین نے خیمے نہ ملنے پر دھوندو بند پر پناہ لے لی. موزہ شاہ محمد میں متعدد گھر ملیا میٹ. بچیوں کے جہیز سمیت گھر کا سارا سامان سیلاب کی نظر. پنجاب کے بعد سندھ کے بیراجوں پر سیلابی پانی کا دباؤ. گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ بڑھ کر 5,61,205 کیوسک تک جا پہنچا. بررا، پتن، سکھر، کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند. کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,37,667 کیوسک ریکارڈ. سیلابی ریلوں نے درجنوں بستیوں کو ڈبو دیا. کڑی فصلیں تباہ. ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. پانی کا بہاؤ 4,92,000 کیوسک ہو گیا. علی پور اور سید پور کے متعدد مزاجات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے. بڑے پیمانے پر تباہی. زمینی رابطہ منقطع. دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بنگلہ دلکشاں کے قریب بند ٹوٹ گیا. درجنوں بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں. راجن پور میں بنجری پل پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ. بہاؤ 7,70,000 کیوسک تک پہنچ گیا. کچے کے مزید بستیاں زیر آب آ گئیں. پنو عقل کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب. متاثرین کی کشتی الٹ گئی. غوطہ خوروں نے تمام افراد کو بچا لیا. سینئر وزیر پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے ہنگامی دورے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مریم اورنگزیب کا بھی علی پور کا دورہ. ریسکیو آپریشن کا جائزہ. سینئر وزیر کی سیلاب متاثرین سے ملاقات. ٹینٹ تقسیم کیے. سیلاب متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ میں کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی. مریم اورنگزیب کا لاتی ماڑی اور سید پور کا بھی ہنگامی دورہ. حکام کی پنجنت پر سیلابی صورتحال. متاثرہ علاقوں سے انخلاء آپریشن پر بریفنگ. دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان کا آئندہ بجٹ سیلاب سے نپٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. آئی ایم ایف مشن پاکستانی بجٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کی تیاری دیکھ رہا ہے. سیلاب و موسمیاتی خطرات بجٹ پالیسی کا حصہ ہونا ضروری ہے. نیا قرض پرانے پروگرام کی کامیابی سے مشروط ہے. آئی ایم ایف کی نمائندہ جولیا کوزیک کی برطانوی خبر ایجنسی رائٹر سے گفتگو. کہا پاکستان کو پرانے معاہدے پر مکمل عمل درآمد دکھانا ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستان سے پائیدار اور حقیقت پسندانہ بجٹ کا مطالبہ کیا. قرض کے لیے اصلاحات اور مالی نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے. ہمارے دور کا 1122 منصوبہ ہی سب منصوبوں پر بھاری ہے. نون لیگ ریسکیو جیسا ایک ہی عوامی منصوبہ لے آئے. ہماری وجہ سے سیلاب نہیں آیا. فنڈز اگر نہ روکتے تو گجرات ڈوبتا ہی نہیں. صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب. کہا کہ شہر کو ڈوبنے کے مجرم وہی ہیں جنہوں نے ہمارے اربوں کے فنڈز یہاں لگانے نہیں دیے. نون لیگ کے کام میں برکت نہیں. آج حالات سب کے سامنے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عوام کے حقوق کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. عوام کی آواز کو دبا کر فسطائیت کا نظام قائم کیا گیا لیکن یہ ختم ہو کر رہے گا. نظام اپنے بوجھ تلے گرنے کو ہے.
عوام دشمن حکومت مل کر مشکل کا مقابلہ کریں گے. سیلاب نے دیہات میں تباہی مچائی ہے.